ناظرین، صرف 30 سال پہلے جہاں صرف دھول نظر آتی تھی، وہاں اب دنیا کی اعلیٰ ترین سڑکیں اور جدید ترین میٹرو چلتی ہوئی دکھائی دیتے ہیں۔ جہاں ایک دو منزلہ چیدہ چیدہ مکان نظر آتے تھے، وہاں اب شاندار فلک پوش عمارتیں کھڑی ہیں، اور پوری دنیا کے سیاح اور بزنس مین جن کی ترجیح لندن، پیرس اور نیو یارک ہوا کرتے تھے، اب دبئی کا رخ کرتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، UAE دراصل 7 ریاستوں کا مجموعہ ہے، جن میں دبئی، ابوظہبی اور شارجہ سب سے اہم ریاستیں ہیں۔ تاہم جب بھی UAE کا ذکر آتا ہے تو سب سے پہلے دبئی کا نام ذہن میں آتا ہے، اس لیے UAE کی بات دراصل دبئی کی بات ہے۔ اگرچہ ابوظہبی، شارجہ، راس الخیمہ اور دوسری ریاستوں کا بھی اپنا مقام ہے، لیکن دبئی ان سب میں اہم ہے۔ ناظرین، ان ریاستوں کو 1 دسمبر 1971 کو برطانیہ سے آزادی ملی تھی، اور اگلے ہی دن یعنی 2 دسمبر کو 6 ریاستوں نے ایک وفاقی اتحاد بنا لیا تھا۔ 7ویں ریاست راس الخیمہ 10 فروری 1972 کو اتحاد میں اس وقت شامل ہوئی جب ایران کی بحری فوج نے ابنائے حمص میں کچھ جگہوں پر یہ کہہ کر قبضہ کر لیا کہ یہ اس کی ملکیت ہیں۔ راس الخیمہ اور شارجہ بھی ان علاقوں پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتے تھے۔ اس طرح ان دونوں ریاستوں کے اتحاد میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ ایران سے علاقوں پر تنازع آج بھی اسی سے میں ہے، جو ابھی تک جاری ہے۔ ان ریاستوں کے رہنماؤں نے 1820 سے لے کر 1890 تک برطانیہ سے مختلف معاہدوں پر دستخط کیے تاکہ برطانیہ انہیں بحفاظت تجارت کرنے کی سہولت فراہم کرے۔ کیونکہ برصغیر میں اس وقت برطانیہ کا راج تھا، اس لیے ان ریاستوں کی کرنسی بھی انڈین روپے ٹھہری، اور اماراتی باشندے اسی میں اپنا لین دین کرتے تھے۔ 1959 میں اس کا نام خلیجی روپیہ رکھا گیا، جس کی قیمت شروع میں انڈین روپے کے برابر تھی۔ بعد میں آزادی کے بعد ان ریاستوں نے اپنی کرنسی متعارف کروائی۔ ناظرین، دبئی میں تقریباً 100 سال پہلے علاقے کے تاجر، چاہے وہ ہندوستان کے ہوں یا عراق کے، سب یہاں آ کے آہستہ آہستہ جمع ہوئے اور یہ تجارت کا گڑھ بن گیا۔ جب برطانیہ نے یہاں تیل دریافت کیا تو ابوظہبی کا حکمران شیخ زید بن سلمان اور دبئی کے شیخ راشد بن سعید اور امارات کے دوسرے رہنماؤں کو آمدنی آنے لگی۔ بعد میں شیخ زید متحدہ امارات کے پہلے صدر اور شیخ راشد پہلے نائب صدر بنے۔ ناظرین، دبئی کے لوگ موتیوں کی تجارت کرتے تھے اور آس پاس کے علاقوں میں جا کر انہیں بیچتے تھے۔ اسی طرح دوسرے تاجر بھی یہاں آتے تھے اور اپنی اشیاء بیچتے تھے۔ اس علاقے میں تجارت کا ایک نیٹ ورک بن چکا تھا، اور تاجر چاہے کویت سے ہوں یا ایران سے، وہ ہندوستان کے شہر گجرات یا کہیں سے بھی ہوں، دبئی میں ضرور رکتے تھے۔ موتیوں کی تجارت سے اماراتی باشندوں کو بہت فائدہ ہوا، لیکن جب جاپانیوں نے مصنوعی طریقے سے موتی بنانے کا طریقہ دریافت کیا تو آہستہ آہستہ اماراتی موتیوں کی مانگ کم ہونے لگی، اور یہ صنعت سکڑتے سکڑتے ختم ہو گئی۔ تیل کی دریافت کے بعد بہت سارے اماراتی باشندوں نے موتیوں کی صنعت کو چھوڑ کر تیل کے سیکٹر میں تجارت شروع کر دی، اور جب 1971 میں انہیں برطانیہ سے آزادی ملی تو اس کے بعد تیل کی پیداوار اچانک بڑھ گئی، جس سے علاقے کی معیشت کو بہت سہارا ملا اور دبئی تجارت کا گڑھ بن گیا۔ ناظرین، مشہور ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ایک ایسا وقت بھی آ گیا تھا جب پوری دنیا کی سب سے زیادہ کرنیں دبئی میں موجود تھیں۔ یہ دور تھا دبئی کی برق رفتار کنسٹرکشن کا۔ اسی دوران دبئی کو ابوظہبی سے ملانے والی اہم شیخ زید شاہراہ کو جدید بنیادوں پر بنایا گیا۔ دبئی مرینا، برج خلیفہ، جمیرہ لیک ٹاورز، جمیرہ ہائٹس، پام جمیرہ جیسے بڑے بڑے پروجیکٹ شروع ہوئے، اور دبئی ایئرپورٹ کی ایک سادہ سی عمارت کو دنیا کے ایک مصروف ترین ایئرپورٹ کے شان کھڑا کر دیا گیا۔ یہاں دلچسپ بات بتانا ضروری ہے کہ پام جمیرہ کو، جو ایک مصنوعی جزیرہ ہے، بنانے کے لیے کسی قسم کی کنکریٹ یا لوہے کا استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ سمندر کی تہہ سے 120 ملین کیوبک میٹر ریت نکال کے اس جزیرے کی تعمیر کی گئی ہے۔ اگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو پچھلے 20 یا 30 سالوں میں کسی ملک کو ایسے بدل دینا ایک زبردست کارکردگی ہے۔ ناظرین، دبئی کو فائنینشیل ہب بھی کہا جاتا ہے، جہاں بڑی بڑی عمارتیں موجود ہیں، جن میں برج خلیفہ، جو کہ 828 میٹر بلند ہے، دنیا کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔
ناظرین، تیل میں دبئی بھی دنیا کے بڑے پروڈیوسر میں شامل ہے، صحتی مرکز بھی ہے، میڈیکل ہب بھی بن گیا ہے، اچھے سے اچھے ہسپتال ہیں۔ اس کے علاوہ مصر، عراق اور شام جیسے عرب ممالک کے کمزور پڑنے سے متحدہ عرب امارات کے علاقے میں سیاسی اثر و رسوخ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ ناظرین، دبئی نے گزشتہ 18 سالوں میں ایک بہترین انفراسٹرکچر قائم کیا ہے جو اسے اپنے حریفوں اور پڑوسی ریاستوں پر برتری دیتا ہے۔ اس نے 2005 اور 2006 میں برج خلیفہ، دبئی مال اور دبئی میٹرو جیسی میگا پروجیکٹس کا اعلان کیا ہے، اور 2008 کے مالیاتی بحران کے باوجود ان میگا پروجیکٹس کو پر وقت مکمل کیا ہے، جو کہ دبئی کی ترقی کا سب سے بڑا راز ہے اور اس کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، کچھ سال پہلے یہ تصور کرنا مشکل تھا کہ لوگ ذاتی ایس یو وی، لگژری گاڑیوں اور جیپوں پر میٹرو کو ترجیح دیں گے، کیونکہ دبئی میں پٹرول پانی سے سستا تھا۔ آج لوگ وقت بچانے اور ٹریفک کے رش سے بچنے کے لیے دبئی میٹرو کی سواری کرتے ہیں۔ ناظرین، یو اے ای کو دنیا سے جوڑنے میں اس کی قومی ایئر لائن ایمریٹس نے بھی ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ ایمریٹس دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائن ہے، جس کی پروازیں مشرق وسطیٰ، افریقہ، ایشیا، ساؤتھ پیسیفک، یورپ اور شمالی اور جنوبی امریکہ کے 50 شہروں تک جاتی ہیں۔ ناظرین، آپ کی معلومات میں اضافہ کرتے چلیں کہ دبئی اپنی تیل کی برآمدات کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن حالیہ برسوں میں اس کی معیشت نے سیاحت، ریل اسٹیٹ اور ٹرانسپورٹ کو شامل کر کے انتہائی منافع کمایا ہے۔ یہ ایک عالمی کاروباری مرکز سمجھا جاتا ہے اور بہت سارے ملٹی نیشنل کارپوریشن کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ ناظرین، دبئی جس میں بہت سارے کلچر اور مذاہب پائے جاتے ہیں، لیکن اسلام متحدہ امارات کا ایک سرکاری مذہب ہے اور دبئی بھی اسی مذہب میں شامل ہے۔ دبئی اپنی رواداری اور دوسرے مذاہب کو قبول کرنے کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر سال بھر متعدد ثقافتوں اور تہواروں کا جشن مناتا ہے۔ دبئی گرمیوں کے مہینوں میں درجہ حرارت تقریباً 40 سے 104 سیلسیس تک جا سکتا ہے، لیکن اس مسئلے کے حل کے لیے دبئی میں مصنوعی طریقے سے بارش برسائی جاتی ہے، جسے کلاؤڈ سیڈنگ کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کے پیار، محبت اور خلوص کا شکریہ۔ مزید ایسی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے۔ شکریہ۔